یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے، یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے، اس کو سب نے آزاد کرایا ہے۔ یہ ملک صرف ہندوؤں سے نہیں چل سکتا ہے، یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے، یہ ملک تبھی چلے گا جب کانٹا رام کو چبھے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو، اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو۔ جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے، ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے۔ ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رحیم سمجھے اور رحیم کی تکلیف کو رام سمجھے، یہ ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس بھائی چارے کی ضرورت۔ ایک مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گنیش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، اور وہ مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستھا سے کیا مطلب، شنکر کی مورتی ہو یا گنیش کی، ہم تم تو بھائی بھائی ہیں، ہمارا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے، آپ بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد، لیکن میرے بھائیو یہاں تو تصور ہی دوسرا ہے، یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کم کپڑے پہنو گی، جسم سے کپڑے جتنے تمہارے اتریں گے اتنا بڑا تمہیں ایوارڈ دیا جائے گا، جیسے کنگنا رناوت کو دیا گیا ہے۔ یہ افسوس ہے، یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرا ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہوں، جو جتنی زیادہ ننگی ہو، آج اس کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، اور جو بیٹی اپنے جسم پر جتنا زیادہ کپڑا اور حجاب کے ساتھ جائے، آج اس کے جسم سے حجاب نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، جس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے قائم کرو گے؟ اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک کرنے کی کیسے کوشش کرو گے؟ جو کھائیاں اس سرکار نے اور گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہیں، میرے بھائیوں بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کو بھر نہیں پائیں گی۔ جو نفرتیں اور جو کدورتیں اور جو دشمنیاں میرے بھائیوں اس سرکار نے ایک دوسرے کے دلوں میں بھرنے کی کوشش کی ہے، دونوں طرف سے یہ کدورتیں بھری جا رہی ہیں، دونوں طرف سے یہ عداوت ایک دوسرے کے خلاف بھری جا رہی ہیں۔ ایک ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ حدیثیں پڑھیے، اللہ کے نبی تو فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں پر رحم کرو، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ارحموا من فی الارض، مسلمانوں تم زمین والوں پر رحم کرو، زمین میں جو بھی ہوں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی جانور چرند پرند سب، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہمارے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، آپریشن ہوگا۔ باپ کا بلڈ میچ نہیں کھا رہا ہے بیٹے کے بلڈ سے۔ ہمارے اس ہندو پڑوسی کو معلوم ہے کہ مولانا جرجیز کا بلڈ گروپ وہی ہے جو میرے بچے کا ہے۔ فون آتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ہندو پڑوسی فون کرتا ہے، جرجیز صاحب آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ جرجیز صاحب جواب دیتے ہیں A+۔ ارے میرے بیٹے کو A+ بلڈ کی ضرورت ہے، اگر آدھے گھنٹے میں آپ ہاسپٹل نہیں پہنچے تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ جرجیز صاحب جا رہے ہیں، گاڑی اٹھائی، بائک اٹھائی، 4 ویلر پکڑی، بھاگے، ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔
ڈاکٹر نے بلڈ کا نمونہ لیا، A+ پایا گیا ہے، پوزیٹیو پایا جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے لیٹ جاؤ۔ جرجیت صاحب لیٹ گئے، لیکن مسئلہ معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں ایک بلڈ باٹل بلڈ نہیں دیا جا سکتا۔ خون کی جانچ ملیریا یا بخار ٹیسٹ کرنے کے لیے 2 ml 3 ml 5 ml بلڈ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن 1 بوتل بلڈ روزے کی حالت میں دینا جائز نہیں ہے۔ ادھر اس ہندو بچے کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، یہاں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جرجیت صاحب اس ہندو بچے کی جان بچا لو، یہی انسانیت ہے۔ اس کے لیے اگر تمہیں رمضان کے مہینے کا فرض روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو، روزہ ختم کر دو، یہ روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہندو بچہ مر گیا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسانیت ہمیں اسلام نے سکھلائی ہے کہ ہمیں اس ہندو بچے کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑنا پڑے گا، لیکن ایک بوتل بلڈ دے کر اگر ہماری زندگی خطرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو 1 بوتل خون دیں گے اور اس کی زندگی کو بچانا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ جو مذہب غیر مسلموں کے بچوں کی جان بچانے کے لیے بلڈ دینے کو جائز ہی نہیں بلکہ ضروری قرار دے رہا ہو اور اس کے لیے اپنی محض مخصوص عبادت روزہ تک توڑنے کا حکم دے رہا ہو، اس مذہب کی انسانیت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے۔ اس اسلام کی انسانیت کا تقاضا اور اس کے فضیلت کو دوسرے مذہب کے اندر عشیر اس کا 10واں حصہ بھی، اس کا 1/10 بھی نہیں دکھائی دے گا، 10واں حصہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کے سارے مذہب اس سے خالی ہیں، ذرا تصور کرو۔ لیکن اس ملک کے اندر حالت یہ ہے کہ اگر گورکھپور کے ہاسپٹل میں آکسیجن کی کمی ہو جائے، سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کفیل جیسا آدمی اگر اپنے گھر سے آکسیجن لا کر بچوں کو آکسیجن دینے کا کام کرتا ہے تو دیش دروہی کا مقدمہ اس پر لگ جاتا ہے، اس پر دیش کے ساتھ غداری کرنے کا الزام لگا ہے، اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جو حکمراں بنے بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ان بچوں کو آکسیجن پہنچانے کی، وہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور بچے شمشانوں میں ملتے ہیں اور گنگا کی میں نہاتے ہوئے ان کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دیش کے فیور میں اور جو اپنے گھروں سے آکسیجن لے کر آئے اور بچوں کو چڑھائے، یہ دیش دروہی ہے۔ ذرا تصور کرو، یہاں انسانیت مر چکی ہے، اب کہاں انسانیت کو ہم تلاش کرنے کے لیے جائیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ غور کیجئے، میں جانتا ہوں کہ ہندو دھرم ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہندو دھرم تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ رام چندر جی نے بھی ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، لکشمن نے بھی انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے۔ رام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، رام نے ہمیں غلط چیز نہیں بتائی ہے، کرشن جی نے ہمیں غلط نہیں بتایا ہے، کرشن جی غلط نہیں ہے، کرشن کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، وہ دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ غلط نہیں ہے، محمد کے ماننے والے دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن غلط نہیں ہے، قرآن کے ماننے والے غلطی کر سکتے ہیں، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت مٹتی جا رہی ہے، یہ کھائی اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو پر کرنے میں اور بھرنے میں بہت دن لگیں گے، کئی سال لگیں گے۔ ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جا رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اس کو اپنی پٹری پہ آنے میں بہت سال لگیں گے اور یہ تبھی پورا ہوگا جب پیار اور پریم محبت ایک دوسرے سے کرنے لگے گا، تب جا کر یہ کھائی پوری ہوگی۔ اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے پہلے قرآن کی 1-2 آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انسانیت کہاں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، یہاں مسلمان اور ہندو کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے، وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کے سارے بیٹوں کو، آدم کی ساری اولاد کو ہم نے مکرم بنایا ہے، ہر ایک کو عزت دی ہے۔ ہندو بھی باعزت ہے، مسلمان بھی باعزت ہے، سکھ بھی باعزت ہے، جینی بھی باعزت ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب آدم کی اولاد، جو بھی مذہب کے ماننے والے آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، باعزت بنایا ہے۔ اور آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خشکی اور تری میں، خشکی اور سمندر میں ہم نے ان کو سواری دی ہے، ہم نے ان کو سواری یعنی ہم نے ان کو سوار کیا، اٹھایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک ہندو کو عزت ہے تو ایک مسلمان کو بھی عزت ملی ہوئی ہے۔ سمندر میں ناؤ یا پانی کے جہازوں میں اگر سفر کرتے ہیں تو آدم کا ہر بیٹا کرتا ہے، پانی پر کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ہندو بھی اس پہ چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، سکھ بھی چلتا ہے، عیسائی بھی چلتا ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں پانی میں بھی اور خشکی میں بھی، زمین پر بھی یہ سواریاں ہم نے سب کو دی ہیں، کسی ایک کو اس کا مالک نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہوا بنائی ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے ہے۔ آپ اللہ نے پانی برسایا ہے، ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے۔ اللہ نے سورج کی روشنی دی ہے، ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب کے لیے ہے۔ فرمایا جب ہم نے اپنی ان چیزوں میں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے تو تم بھید بھاؤ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تمہارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر تمہارا کوئی پڑوسی ہندو ہے یا تمہارا پڑوسی عیسائی ہے یا تمہارا پڑوسی سکھ ہے یا جینی ہے، اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں ہو۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی جا رہی ہے، یہ انسانیت بھرا درس اگر دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہے تو وہ اسلام دیتا ہے، ہر مذہب دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آج ہندوؤں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانے کی کوشش کر کے ہم اس خون کی لاشوں پر کرسیاں جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو خشکی اور تری میں، پانی میں اور زمین میں سواری دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آسمان سے بارش برسا کر کھیتوں میں جو اناج پیدا کیا ہے، پاکیزہ رزق اتارا ہے، وہ بھی میں نے سب کو دیا ہے۔ وہ ہندوؤں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی، سکھوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی۔ ہندوؤں کے کھیتوں میں بھی اناج پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے کھیتوں میں بھی، سکھوں کے کھیتوں میں بھی اور عیسائی کے کھیتوں میں بھی۔ ہم نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، لہذا تمہیں بھی کسی کو بھید بھاؤ کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت سی مخلوق کے اوپر فضیلت دی ہے۔ بہت سی مخلوق کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو ہم نے انسان کو دیا ہے، مسلمان کو نہیں، انسان کو دیا ہے۔ یعنی انسان میں ہندو اور مسلمان سب شامل ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
قرآن یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر آدم کا بیٹا باعزت ہے، آپ کسی کو بھی ذلیل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہم نے سب کو معزز بنایا، سب کو محترم بنایا، سب کو ہم نے عزت دی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو بدنام کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کو اس کے سر سے اتار کر زمین پر روننے والے؟ آپ کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم جو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے دسترخوان کے اوپر، ایک بار بازار میں گئے، ڈھونڈ کے لائے، کوئی نہیں ملا تو ایک فقیر کو پکڑ لائے، بابا کھا لو۔ جیسی اس بزرگ کو زمین پہ اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، 90 سال کا بوڑھا، اس نے دسترخوان سے روٹی کا لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا، اس نے کہا بسم النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے، کیونکہ وہ آگ کا پجاری تھا، وہ آتش پرست تھا، وہ مجوسی تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام نہ لیا بلکہ کیا کہا؟ بسم النار، شروع کرتا ہوں میں آگ کے نام سے، یعنی آگ ہی ہمارا رب ہے، ہم شروع کرتے ہیں آگ کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کھانے کا لقمہ نیچے رکھ، کہا کیوں؟ کہا یہ تیرے خدا نے نہیں دیا ہے، آگ نے، یہ میرے رب نے دیا ہے، اگر کھانا میرے دسترخوان پہ کھانا ہے تو بسم اللہ بولو، بسم اللہ۔ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ بھوکا مر جانا گوارا لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں۔ ابراہیم نے کہا بھاگ، چل اٹھ، نہیں کھلاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ ادھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم جاؤ اور اس بوڑھے کو دسترخوان پر بلا کر لاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بات بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور بلا کے لائے اور بوڑھے سے کہا لو کھاؤ بابا، جس کا بھی نام لے کر کھانا ہو کھاؤ۔ اس بوڑھے نے کہا ابراہیم اچانک لہجہ کیسے چینج ہو گیا ہے، اچانک نرمی کیسے آ گئی ہے، اب تم آگ کے نام لینے پر بھی ہم کو کھلانے کے لیے تیار، ایسا کیوں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بابا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کے دسترخوان سے کوئی بھوکا چلا جائے۔ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم تم تو اس بڈھے کو آج اپنے دسترخوان پہ لائے ہو، اس بڈھے کی عمر تو 90 سال ہے، 90 سال، 90 سال کی زندگی میں اس بوڑھے آدمی نے ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا، اس بوڑھے نے کبھی بھول کر بھی دھوکے سے بھی میرا نام نہیں لیا۔ میرے رب نے مجھ سے کہا ابراہیم جب وہ 90 سال سے میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں، ہم اس کو پلا رہے ہیں، ہم اس کو سلا رہے ہیں، ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں، آکسیجن ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، بیمار ہوتا ہے ہم اس کو شفا دے رہے ہیں۔ جب ہم نے بھید بھاؤ نہیں کیا ہے اپنی ہوا میں، پانی میں، غذا میں، کھانے میں، تو تم کون ہوتے ہو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ آئے ابراہیم 90 سال سے اس بوڑھے نے میرا نام نہیں لیا ہے، 90 سال سے پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا ہے، ہم نے اس کو پلایا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے دسترخوان سے بھگانے والے؟ کھلاؤ، یہ رزق ہم نے دیا ہے تم نے نہیں۔ جب بوڑھے کے سامنے یہ بات آئی تو بوڑھا کہنے لگا ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو دیکھ کر، تمہارے رب کی رحمت کو سن کر آج مجھے یقین آ گیا کہ وہی رب العالمین ہے، وہی ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اے ابراہیم اب کھانا میں اس وقت کھاؤں گا جب آپ مجھے اسی رب سے میرا رشتہ جوڑ دیں گے، اسی رب سے مجھے جوڑ دیں گے اور مجھے بھی اس رب کا ماننے والا بنا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس واقعے نے کلیئر کر دیا ہے، اس واقعے نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ اللہ کا نام جو نہیں لے رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔
ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اس کو بلاتے ہیں جس نے ہمیں بلایا ہو، یا جو ہمارے ہمدرد ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، اگر ہمارا تھوڑا سا بھی جھگڑا کسی سے ہے تو ہم لسٹ سے فہرست سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں، ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔ لوگوں، ہم اپنے گھر کے کھانے کے دسترخوان پر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، دشمن کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی کھلاتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، ہم اس کو کھلائیں، اور یہ مندر کا پجاری ہے، دیوی دیوتاؤں میں آستھا رکھتا، ہم اس کو نہ کھلائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی شان کریمی اور شان ربوبیت یہ ہے کہ آج تک اس نے بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، آج تک اس نے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی ہے۔ یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کر سکتے۔